Ethics in guidance and counseling. When we talk of ethics in guidance and counseling, we basically talk about the certain moral standards that teachers need to adopt in order to have good rapport with their students. جب ٹیچر کاؤنسلر کے روپ میں آتا ہے یا آتی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایسے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لے جس سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی بات بلا خوف و خطر ٹیچر کے ساتھ کر سکیں. کیونکہ جب ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں تمام وہ فریم ورکس آ جاتے ہیں جن کا استعمال کرنا ضروری ہے اگر ہم مسائل کا صحیح حل چاہتے ہیں. ان فریم ورکس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تو کانفیڈینشیل میجرز ہیں کہ ٹیچرز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی بات کو صیغہ راز میں رکھے اگر اسٹوڈنٹس ان سے کوئی بات شیئر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ٹرسٹ بلڈنگ میجرز جو ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں. Teachers and students must have a trusting relationship. Students must feel it convenient to talk about their problems with teachers, and they must also be very confident that teachers would not share their personal issues with anyone. اس کے علاوہ جو پرسنل اور سوشل ایشوز ہیں ان کا صحیح طور پر جو بات ہے وہ ٹیچر سے اس لیے ہو سکتی ہے کیونکہ ٹیچر جو ہے وہ سارے سوشل سینیریو سے واقف ہوتا ہے اور یا واقف ہوتی ہے کلاس روم یا اسکول بیسڈ سینیریو کی جب ہم بات کرتے ہیں. وہاں پر ٹیچرز آر بیسیکلی فیملیئر ود آل دا اسٹوڈنٹس. ایٹ دا سیم ٹائم چلڈرن دے آر فیملیئر ود دا ٹیچرز بٹ دیر مے بی اے سنگل ٹیچر دیٹ اے چائلڈ اور اے اسٹوڈنٹ آئیڈینٹیفائز ٹو ٹاک ٹو. اب وہاں پر یہ ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے پہلے تو جو ٹیچر ہے اس کی تشخیص کرے اور اس کے بعد جو ٹیچر ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بھی پرسنل یا سوشل ایشوز ڈسکس کیے گئے ہیں ان کو کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ سنا جائے اور اس کے علاوہ اس کے اوپر اس مسئلے کا حل جو ہے وہ بخوبی تلاش کیا جائے. مگر اس میں سب سے زیادہ ضروری عمل یہ ہے کہ جو کانفیڈینشیل میٹر ہے اس کو کانفیڈینشیل ہی رکھا جائے. عام طور پر ٹیچر سے یہ لغزش ہو جاتی ہے کہ وہ اور ٹیچر سے یا کسی ایڈمنسٹریٹو سٹاف سے یا کسی اور اسٹوڈنٹ سے وہ بات ڈسکس کر لیتے ہیں. اس سے ہوتا یوں ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں دے فیل ویری ویری انہیبیٹو لیٹر آن اینڈ دین دے مے ناٹ ڈسکس دیئر ایشوز ود دا ٹیچرز لیٹر آن. تو سب سے پہلے تو پرائیویسی جو ہے دیٹ نیڈس ٹو بی ریسپیکٹڈ. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اگر ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکل سکتا ہے دیٹ اسٹوڈنٹس میں نیور ڈسکس دیئر ایشوز ود دا ٹیچرز. اور جو ایشوز ہیں اگر وہ سائیکولوجیکل نیچر کے ہیں بیہیویئرل نیچر کے ہیں یا ایکیڈیمک نیچر کے ہیں وہ پھر حل نہیں ہوں گے, وہ وہاں پر ہی رہیں گے یا مزید جو ہے پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے اس عمل کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ کی جو پرائیویسی ہے اس کو رسپیکٹ کریں اور اس کا خاص خیال رکھیں. اس کے علاوہ ایک اور عمل جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ اگر آپ ان کے کانفیڈینشیل میٹرز جو ہیں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں یا کسی اور کے ساتھ اس کا اظہار کر لیتے ہیں تو پھر اٹ کازز امبیرسمنٹ ٹو دا اسٹوڈنٹ. A student feels extremely embarrassed and then feels defeated also. Defeated in the sense that he had confided in the teacher. However, the teacher could not maintain the confidentiality and shared it in public. تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نہ صرف embarrassed فیل کرتا ہے بلکہ defeated بھی فیل کرتا ہے. And this break of trust may have very, very bad and adverse effects. اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکل سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دوبارہ کبھی بھی ٹیچر کے ساتھ اپنی ذاتی بات نہیں کرے گا یا کرے گی. اس کے علاوہ ڈسکریجمنٹ کا جو فیکٹر ہے وہ آ جاتا ہے. اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹ کی بات جو کہ اس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنے تک محدود رکھیں جب آپ شیئر کر لیتے ہیں تو دیر از اے فیلنگ آف ڈسکریجمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر کے ساتھ کوئی بھی بات شیئر نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بات پبلک ہو جاتی ہے اور مسئلے کا حل وہاں پر کھڑا رہتا ہے بلکہ یہ کہنا جو ہے وہ درست ہوگا کہ مسئلہ مزید بگڑ بھی سکتا ہے. Because if a student feels defeated, embarrassed, discouraged, then he may never ever discuss the problem and the problem may never get solved. تو وہاں پر ٹیچر کا رول بہت اہم ہے اور جو ایتھیکل سٹینڈرڈ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. اگر اسٹوڈنٹس ڈسکریجڈ فیل کرتے ہیں تو یا تو وہ آئسولیشن میں جا سکتے ہیں اور یا وہ جو ہے وہ مزید امبیرسمنٹ کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں.
اور اس کا ایک جو ہے وہ نیگیٹو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے کلاس روم کے اندر ہی رہتے ہوئے وہ ایک بالکل آئسولیٹڈ شیل میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ بات برداشت کرنا بہت جو ہے مشکل ہو جاتی ہے کہ ان کی جو ذاتی مسئلہ ہے اس کو ٹیچر سے زیادہ بھی لوگ جانتے ہیں. تو وہاں پر اس عمل کا خیال رکھیں کہ جو اسٹوڈنٹ نے آپ سے جو ڈسکشن کی ہے اس کا نیچر کوئی بھی ہو، اس کا نیچر ایکڈیمک ہو، سائیکولوجیکل ہو، بیہیویئرل ہو، اس کو اپنے تک محدود رکھیں اور اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں. ایتھیکل سٹینڈرڈز کو فالو کریں اور مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کانفیڈنس فیل کرے. بیکاز واٹ از دی الٹیمیٹ گول؟ دی الٹیمیٹ گول از ٹو ریز دی کانفیڈنس لیول آف دا اسٹوڈنٹ by resolving the matter and then ensuring that the problem may not crop up again. Problems will crop up again if the issue is discussed in public and if the issue stands unresolved. بعض اوقات ٹیچرز جو ہیں وہ مسئلے کو سن تو لیتے ہیں لیکن مسئلے کا حل تلاش نہیں کرتے، اسٹوڈنٹ کے ساتھ کلوزلی کام نہیں کرتے. تو اگر آپ پرائیویسی مینٹین بھی کریں، اگر آپ کانفیڈینشیلٹی مینٹین بھی کریں، بات نہ بھی کریں مگر اس کے ساتھ ساتھ حل بھی تلاش نہ کریں تو مسئلہ وہیں کھڑا رہتا ہے. ہمارا مقصد بحیثیت استاد کے یہ ہے کہ ہم مسئلے کو سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بخوبی حل تلاش کریں. اس کے لیے جو عمل بہت ضروری ہے وہ ٹیچر پریپیئرڈنیس ہے. کیا ٹیچرز جو ہیں وہ پروفیشنلی پریپیئرڈ ہیں کہ مسئلے کا حل تلاش کریں؟ پہلے تو کیا وہ پروفیشنلی پریپیئرڈ ہیں کہ وہ بات اپنے تک ہی محدود رکھیں؟ کیونکہ عام طور پر جب ٹیچر اسٹاف روم میں جاتے ہیں دین دے بگن ڈسکسنگ دا اسٹوڈنٹس اینڈ سم ٹائمز دے مے ڈسکس دی پرسنل ایشوز آف دا اسٹوڈنٹس وچ دا اسٹوڈنٹس ڈسکسڈ ود دیم. یہ بات، یہ عمل جو ہے یہ منفی ہے اور کوشش یہ کریں کہ اس سے جو ہے وہ پرہیز کریں اور ایتھیکل سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کے مسائل کا حل تلاش کریں.